اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا. یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے، اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ انی انا ربک. کوئی ہے یہ؟ ایک زمیندار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا. جو ہے نا واپس جب لوگ بات کریں تو وہ ادھر کر لیں، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لیں. وہ کہنے لگے میاں صاحب تو کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اسے منہ نال پھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ بڑا ہو گیا ہے، منہ بڑا ہو گیا اسے منہ نال پھٹو نال گل کی توڑے نال کی میں کرا. ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں. اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا، وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو. اور آگے اس کو سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ. کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں. سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں. تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ اور جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے. ورنہ کھڑے کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے. میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول مختصر بول جلدی بول، ادھر سے بولا راستے میں فارغ کیا، کھڑے کھڑے فارغ کیا. لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں. یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے فاخلع نعلیک. موسیٰ جتی لا تے آ کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے کھڑے گل نہیں ہوندی عاشق معشوق دی. جتی لا بہ جا. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک. میں تجھے پسند کر چکا ہوں. فاستمع لما یوحیٰ. تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ. ذالکم اللہ ربکم الحق. اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اللہ ایک ہے، شریک نہیں. اللہ ایک ہے، وزیر نہیں. اللہ ایک ہے، مشیر نہیں. اللہ ایک ہے، بیوی نہیں. اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں. اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہو انسان ہو اللہ ایک ہے، فرشتے ہوں اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا ہو اللہ ایک ہے. ہر چیز کا جوڑا بنایا. اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے. یہ حق کی دعوت ہے. یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے. ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں. اس امت کی عزت امتیاز ہے. اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے، اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں. اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنایا جائے. اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی. مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے. اثر ہے. مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا، کہنے قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے. الو چل بیٹھ جا، بکواس نہ کر. تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، بھاگ جا، الو بیٹھ جا. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے؟ تو قاری صاحب کی ہوں نکلی، چل بیٹھ جا کچھ نہیں. پھر چوتھا لڑکا آیا، قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے؟ کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار. پھر پانچواں آیا، قاری صاحب آپ آرام فرما، آپ کو بخار ہے؟ کہا چلو تجھے چھٹی کرو، میں بھی آرام کرنا. بول میں ایک طاقت ہے، دیکھتے نہیں ہو
सारा बातिल किस पर फैला है? बोल पर फैला है। रोज दावत चल रही है, रोज दावत चल रही है, रोज दावत चल रही है। हमारी सारी नस्ल के हाथों में गिटार आ गए, सारी नस्ल गाने की रस्सियां बन गई, सारी नस्ल आवार की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गई, सारी नस्ल माँ बाप के आगे दलेर हो गई, माएं रुल गई, बाप जलील हो गए, खून के रिश्ते टूट के रह गए, और पैसे की पूजा ऐसी हुई कि ईमान के जनाजे भी उठे, गैरत भी गई, सब कुछ गया। चंद सिक्कों पर सब कुछ बेच के सब कुछ बेच दिया। ये दावत पर हुआ है। और कुरान भी दावत देता है, नबियों ने दावत दी है। इस दावत पर अल्लाह ने इज्जत बख्शी। किसी से कलाम किया जा रहा है, किसी को अर्शों पर बुलाया जा रहा है। वरफ़अनाहु मकानन अलिया, किसी का नाम बुलंद किया जा रहा है, किसी को आग के ढेर पे बैठाकर जिंदा बचा के दिखाया जा रहा है, किसी को छुरी के नीचे से निकाला जा रहा है, किसी के लिए समंदर को फाड़ा जा रहा है, किसी के इशारे पर पत्थर को फाड़ के ऊंटनी को निकाला जा रहा है, किसी के इशारे पर मुर्दे को जिंदा किया जा रहा है, और मिट्टी के परिंदे में जान डाल कर उसे हवा में उड़ाया जा रहा है, और ऊपर से दस्तरखान उतारे जा रहे हैं, और किसी के इशारे पर सहराओं में बैठाकर रिस्क दिया जा रहा है। ये सब किसी के इशारे पर हवाएं ताबे होकर हवा तख्त को उड़ा के ले जा रही है। ओहो, ये इज्जत एजाज नबियों को दिया गया, नबियों को दिया गया। हर आदमी के अंदर ये जो उम्र है ना आपकी, कहता मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करके मरना चाहता हूँ। और तस्वर क्या है कि मेरी शोहरत हो जाए, मेरी इज्जत हो जाए, मेरे पास लंबी गाड़ी आ जाए, बड़ा घर हो जाए, बड़ी डिग्री हो जाए, बड़ी पोस्ट मिल जाए, बड़ा ओहदा मिल जाए, बड़ा कारोबार मिल जाए। इसको कहते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। करो वो जो अल्लाह कह रहा है। दावत देने वाले बन जाओ, पैगाम हक को फैलाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला जमीन और आसमान तुम्हारे जिक्र से जिंदा कर देगा। नबियों के तज़किरे कैसे जिंदा हैं? मूसा अलैहिस्सलाम को गए हुए 3,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गए हुए 5,500 साल हो चुके हैं, उनका तज़किरा कैसे जिंदा हो रहा है? और कुरान कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफें करता चला जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हम ये उम्मत मामूली उम्मत नहीं है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। इनको दावत का काम मिला है। सारी दुनिया माल की तरफ बुला रही है, हमारा काम है अल्लाह की तरफ बुलाना। इन्ननी अनल्लाह, दुनिया को बताना कि काम बनाने वाला एक है और वो अल्लाह है, जिंदगी देने वाला एक है और वो अल्लाह है, मदद करने वाला एक है और वो अल्लाह है, जन्नत देने वाला एक है और वो अल्लाह है, जहन्नम को भड़काने वाला एक है और वो अल्लाह है, आसमान के छत को उठाने वाला एक और वो अल्लाह, जमीन का फर्श बिछाने वाला एक और वो अल्लाह, हवाओं का चलाने वाला एक और वो अल्लाह, और दुखी की सुनने वाला एक और वो अल्लाह, गूंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और पितंगे की सुनने वाला भी अल्लाह, और परवाने की सुनने वाला भी अल्लाह, और खाक के नीचे रेंगने वाले कीड़े की सुनने वाला भी अल्लाह, और पानियों की तह में तैरने वाली मछलियों की सुनने वाला भी अल्लाह। ये हमारी आबदोज, बड़ी से बड़ी आबदोज 400 मीटर से नीचे नहीं जा सकती। 400 मीटर पर जाकर नीचे जाएगी तो पिचक जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और बहरुल काहिल 11 किलोमीटर कहीं कहीं गहरा है। 11 किलोमीटर की तह में अल्लाह मछलियों को पैदा करके चला रहा है। 11 किलोमीटर का वजन अपने ऊपर उठा रही, और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना और वजूद इतना, और ऊपर 11 किलोमीटर पानी का वजन। उसकी पुकार को भी सुनने वाला अल्लाह ही है। ये दावत जाके सारी दुनिया को दो। अल्लाह की कसम, जिधर गुजरोगे अल्लाह की मोहब्बत की नजरें तुम्हारे साथ साथ होंगी, अल्लाह का साया तुम्हारे ऊपर होगा। अब मर के भी अल्लाह जिंदा रखेगा। ये बैठने का जमाना नहीं है। बातिल तो घर घर दावत दे के जा रहा है, घर घर अपनी आवाज पहुंचा रहा है। हम कहो हम तो कुएं हैं, कोई आएगा तो पानी पिलाएंगे, कोई नहीं आएगा तो नहीं पिलाएंगे। हाय हाय, ये क्या जुल्म सितम है, ये क्या जुल्म सितम है कि इंसानियत तड़प रही हो और तुमको मेरे पास आओगे तो पानी पिलाऊंगा। जब वबा फैल जाती है तो फिर डॉक्टर भी निकल पड़ते हैं। तो देखते नहीं हो, जब जलजला आया तो अस्पताल वहां शिफ्ट हो गए। ये नहीं कहा गया कि मरीजों को उठा के लाहौर लाओ, फैसलाबाद लाओ, मुल्तान लाओ। फैसलाबाद के डॉक्टर भागे, लाहौर के डॉक्टर भागे, मुल्तान के डॉक्टर भागे, कराची के डॉक्टर भागे, और मेडिकल स्टूडेंट भी भागे। अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं, अभी डॉक्टर बने भी नहीं और जा रहे हैं। आज कुफर की वबा है, जिना की वबा है, शराब की वबा है, मौसीकी की वबा है, जुए की वबा है, नाफरमानी की वबा है, माँ बाप को जलील कर देने की वबा है, सूद की वबा है, रिश्वत की वबा है, गफलत की वबा है। ओ भाइयों, अमल है फिर भी भागो, अमल कोई नहीं फिर भी भागो, लोगों के पीछे भागो भागो। ये एक उठा हुआ कदम, ये जो तुम जमीन पे कदम रखते हो दावत के साथ, अल्लाह की कसम सातों आसमान में इसकी धमक सुनाई देती है। सातों जमीन आसमान तुम्हारे कदमों की चाप से गूंज उठते हैं। तुम्हारा बोल जबान से निकलता है, सातों आसमान उससे रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं। लाखों फरिश्ते वो बोल उठाने के लिए लपकते हैं और अर्शों की तरफ लेके चलते हैं।
ایک صحابی نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو آپ نے کہا من القائل، یہ کہنے والا کون ہے، یہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا، وہ چپ ہو گئے۔ تو آپ نے کہا کہنے والا کون ہے؟ جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہے۔ پھر ان کو ہمت ہوئی، کہا جی میں نے کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے لپک لپک کے آ رہے تھے تیرے کلام کو پکڑنے کے لیے۔ ہر فرشتے کی تمنا تھی کہ میں لے کر اللہ کے پاس جاؤں۔ یہ ایک شخص کا ذاتی ذکر ہے۔ جب تم لوگوں میں پھر کر کہو گے او میرے بھائیو اللہ کی مان لو، تو لاکھوں فرشتے تمہارے بول پر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے، ہم لے کے جائیں گے۔ او بھائیو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ، تو لاکھوں فرشتے بھاگیں گے۔ میں جا کے اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتا ہوں، مجھے جانے دو، میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کا امتی فلاں فلاں کا بیٹا آپ کی عظمت کو بیان کر رہا تھا، آپ کے طریقوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا۔ تمہارا نبی وہیں سے اس کی روحانیت باغ باغ، اس کی ہستی باغ باغ، اور اس کی توجہات ہوں گی۔ میرے بھائیو، انبیاء کوئی ہماری طرح مر کے تھوڑا ہی مر جاتے ہیں، وہ تو مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں۔ ہم حق کے دائی ہیں، ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے، اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے۔ اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو، ان احمقوں کے پیچھے مت چلو، انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا۔ آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو، سب سے بڑا مفکر، سب سے بڑا علم والا، سب سے بڑی عقل والا، سب سے بڑے فہم والا، سب سے بڑی بصیرت والا، جس کی نظر اتنی تیز ہو، یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے، چند لاکھ میل سے آگے، اگرچہ نوری سال صحیح پر یہ ہے نوری سال، اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے۔ اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے کھڑے آگے ہو گئے، پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہو گئے، پھر آپ پیچھے ہو گئے۔ جب سلام پھیرا تو پچھلے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں تو آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، آپ پہلے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے لٹک کر دیواروں سے باہر آ رہے تھے، تو میں ان کو دیکھ کر آگے ہو گیا۔ پھر میں جہنم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے شعلے لپک رہے تھے، تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا۔ اور مجھے بتاؤ، اللہ کے واسطے بتاؤ، جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی؟ چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے، اسے چھوڑو، یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ یہ اڑا ہے اور 7 آسمان سمٹ گئے اور سدرۃ المنتہا سمٹ گیا اور جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا، آگے میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اس باؤنڈری کو آج تک کوئی نہیں کراس کر سکا، نہ کسی کے پاس ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے، جو آگے جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا، چاہے وہ جبریل جیسا مقرب ہو۔ آگے آپ جانے آپ کا اللہ، آگے اللہ آپ کو کیسے لے گیا کوئی نہیں جانتا، اور آپ گئے ہیں، کیسے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم ایمان لائے کہ آپ گئے ہیں۔ جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ وہ گئے، جبریل بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ جبریل کی آنکھوں سے بھی اوجھل۔ پھر عرش معلا جھوم اٹھا، اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے۔ جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے، جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے۔ اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے ملا دی کڑی گلے چھٹو پر ہیں ملا ہیں۔ اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے۔ ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے۔ ہمارے جسم میں اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔
جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے. اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے. میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں 7 آسمان پار ہوا. نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے اور 7 آسمان طے ہو گئے. پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام. ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. 7ویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں. وہ بے پرواہ بیٹھے ہیں، اٹھے ہی کوئی، آرام سے بیٹھے ہیں. تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں. وہ دادا تو پوترا، پیو تو پیو ہوندا ہے نا، پوتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا. یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں. تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو. اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن. 2 جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا. آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ واہ واہ، میرا بیٹا آ گیا. یہ آگے چلایا کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں. ہاں، آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی. نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی. موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح. وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ. پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں. وہ گھر گیا، اس نے بوٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا. ایک عورت ایسے لیٹی پڑی تھی روئی کی گالی کی طرح، اس کو اٹھا کے کندھے کا آسرا دیا اور نوالے بنا کے اس کو کھلاتا رہا. تو سر مارے ہون، بس اس نے منہ صاف کیا، اسے لٹایا، وہ بڑبڑانے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا جی میری اماں ہے، میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، پھر شام کو آ کر پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں. اپنی بیوی سے کہوں نہیں آ کر میرے پیچھے میری ماں نے روٹی کھوا دی، جیسے ہمارا رواج ہے. اپنی بیوی سے کہتے تو میری ماں دی کر، میں کوئی نہیں کرنی. اور سنو، میری بیوی کے ذمہ میری ماں کی خدمت نہیں ہے، میرے ذمہ میری ماں کی خدمت. خود کرتے نہیں، بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمہ نہیں. وہ انکار کرتے ہیں، کہتے نافرمانے، گھر میں لڑائی، دنگا فساد. پاگل، تو نے چھاتی نوچی ہے ماں کی، تیرے ذمہ ماں کی خدمت ہے، تیری بیوی کے ذمہ نہیں ہے. وہ کر دو، اس کا احسان ہے، کرنی چاہیے، نیکی ہے، اس کا احسان ہے. نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی تھی جب تو اس کو لٹا رہا تھا؟ کہنے لگا جی اماں جو ہوئی پاگل اماں جو نہ دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تینوں جنت وچ موسیٰ دا ساتھی بناوے. بولا میں کتھے تے موسیٰ کتھے؟ جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے. بولا جی میں کہاں، میں قصائی کتھے تے موسیٰ کتھے ہے. سمجھو یہ ماں ہے، ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے. یہ ہمارے نبی کو آگے چلایا گیا تاکہ بتایا جائے کہ رشتوں کی ایک عظمت ہے، ایک قدر. یہ دعوت بھی ہمارے ذمہ ہے. آج مائیں دکھی ہیں، باپ زخمی ہیں. ایک بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے. میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، وہ آگے رو رہی تھی، ایسے زاروں قطار رو رہی تھی. یہ جب ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا، زمین زیر و زبر ہو جائے گی، پہاڑ ریت بن جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی.
ہم حق کے دائی ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے، سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے، سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں، ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی، میری تمنائیں پوری ہوتی، میرے ارمان پورے ہوتے، جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں۔ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے، تو پھر کیا کریں، ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی دعوت ہے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے، مرو تو صحیح اس کی مرضی پر، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے۔ سب سے بڑی تمنا زندگی ہے، صحت ہے، حسن و جمال ہے، ملک و مال ہے، یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں، لیکن یہ پوری نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ ایسا ہی جہان ہے۔ تو ہمارے پاس خبر ہے، ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو، ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے، یہ بنایا مٹی سے، وہ بنایا سونے سے، اس کی زمین مٹی سے، اس کی زمین سونے سے، اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے، اس کے گھر سونے کے چاندی کے، وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں، پتھر نام کی چیز کوئی نہیں، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے، وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ اعلیٰ کیا ہوگا، بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے وہاں موت مر جائے گی، یہاں بڑھاپا ہے وہاں بڑھاپا مر جائے گا، یہاں بیماری ہیں وہاں بیماریاں مر جائیں گی، یہاں غم ہیں وہاں غم سارے مر جائیں گے۔ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، دو چشمے جاری ہوں گے، ایک کا پانی پیئیں گے، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا کھوٹ ختم، دوسرے سے وضو کریں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی، یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا، ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا، داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے، اجرت جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، مکحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، جعاد سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے، امرت چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، داڑھی دنیا میں ہے آگے ختم، جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے، جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر، جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں، جنہیں رکھ لی انہاں دی کوئی نہیں ہونی، پکی گل ہے، انہاں دی کوئی نہیں ہونی، جہاں تسی فیصلہ آپ ہی کر لو کہ اتھے رکھنی پائے گی، بڑا اوکھا کام ہو جائے۔ تمہارے محبوب کی سب سے محبوب سنت ہے، اب جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی اداؤں پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 0411800383 نہیں ہے، پائے سک بوسید مجنو خلق پرسد اینچے سوت، مجنو نے کتے کے پاؤں چومے، لوگوں نے کہا یہ ناپاک، پر اس کے بھی پاؤں کیوں چومتے ہو؟ وہ کہنے لگا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا، اس خیال میں اس کے پاؤں چومتا ہوں۔ ایک عورت کی محبت نے کتے کے پاؤں میں بٹھا دیا، اللہ کے محبوب کی محبت اتنی بھی نہیں آئی کہ اس کا طریقہ ہی اپنا لے۔ یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں اس کے طریقوں کے خلاف چلاتا ہے، یہ کیسا دعوی محبت ہے جو ہمیں اس کے طور طریقوں کی محبت دل میں نہیں اتارنے دیتا، یہ دعوی باطل ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ دلیل کے بغیر کیس خارج ہو جائے گا۔ ہاں عبداللہ بن زید کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کے بیٹے نے کہا ابا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، ایک دم کسی چھوڑ دے گا، یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں، تو نے اسے اٹھایا، میری آنکھیں اٹھا لے، میں آج کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، وہیں اندھے ہو گئے۔ یہ محبت ہے، جب آدمی کسی کو دل دے دیتا ہے تو اس کی اداؤں خود بخود اس کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے، پھر کہنا نہیں پڑتا، خود بخود اس میں ڈھلتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا ہے، ہم بھی اس کا چاہ لیں۔ یہ خوبصورت صفات کے ساتھ جنت کا دروازہ بند ہے، سارے جنتی انتظار میں اندر کیسے جائیں؟ تو سارے نبی ساری امتیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے پاس، دروازہ تو کھلوائیں، کہیں گے میرے بس کا نہیں، نوح علیہ السلام نہ، ابراہیم علیہ السلام نہیں، صالح ہود نہیں، موسیٰ یوشع نہیں، ہارون موسیٰ نہیں، داؤد و سلیمان نہیں، ابراہیم و اسحاق نہیں، ابراہیم اسماعیل نہیں، یعقوب و یوسف نہیں، زکریا یحییٰ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں بابا ہم نہیں کھلوا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوائے گا، کہ چلو پتہ بتائیں، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا۔
लोग चाहते हैं कोई ऐसा घर हो जहाँ खुशियां हो, गम ना हो, जिंदगी हो, मौत ना हो। तलाश करो जो दुनिया में नहीं है, ये मौत के बाद है। एक बादशाह ने महल बनाया, लोगों को बुलाया, मेरा घर कैसा है? सबने तारीफ में जमीन आसमान मिला दिया। दो दरवेश पीछे बैठे थे, चुप। उन्होंने कहा तुम भी तो बोलो। कहा जी बस 2 ऐब हैं, बाकी सब ठीक है। सारे लोग हैरान हो गए, इन्होंने इनको क्या ऐब नजर आए? कहा भाई क्या ऐब है? कहा पहला ये है कि आप इसको छोड़ के मर जाएंगे, दूसरा ये है कि एक दिन ये उजड़ जाएगा। बादशाह के अंदर से जान निकल गई, उसने सर झुका लिया, कहने लगा कोई ऐसा घर भी है जिसका मालिक मरे नहीं और वो बर्बाद ना हो? कहा है। कहाँ? या नहीं, वो जन्नत है। कहा अच्छा मुझे सोचने दो। रात सारी जागता रहा, सुबह को मैं छोड़ के कहने लगा मुझे वो घर चाहिए जो मिटता ना हो, बर्बाद ना होता हो। ये पड़ी तुम्हारी हुकूमत, जिसको देना चाहते हो वो दे। तो लोगों को हम ये बताएं कि अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ लिए बैठा हुआ है, दरवाजा। तो सारे लोग आएंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, दरवाजे का खुलने का इंतजार। तो आप सजदे में सर रखेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह कहेगा उठा सर, मांग मिलेगा, बोल तेरा बोल पूरा होगा। वो कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे तू इफ्तिताह कर। तो जन्नत की ऊँटनी उड़ती हुई आएगी, आपके सामने लैंड करेगी, आप बैठेंगे, वो खड़ी होगी, उसकी रस्सी जमीन पर गिरेगी। अरब अजम सर उठाएंगे, हुण देखो रस्सी कौन नपे। तो ऐलान होगा बिलाल हबशी को रस्सी पकड़ाई जाए। तो बिलाल हमारे नबी के ड्राइवर बन के साथ चलेंगे और आप दरवाजे पर आकर दस्तक देंगे। अंदर से फरिश्ता कहेगा कौन? आप कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेगा या रसूलुल्लाह, आपका इंतजार था, मैं जन्नत का फरिश्ता रिजवान हूँ, आपके रब ने कहा था जब तक मेरा नबी ना आए दरवाजा नहीं खोलना, और जब वो आए तो तूने खुद खोलना है। मैं आज तक कभी किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ, ना आइंदा खड़ा होगा। वो चाबी घुमाएगा, दर खोलेगा, आपने कहा मैं जाऊंगा, मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब मेरे साथ होंगे, मालदार पीछे होंगे, गरीब आगे होंगे, मिलों वाले पीछे, रेडियो वाले आगे, गाड़ियों वाले पीछे और साइकिलों वाले आगे। आज फुकरा की इज्जत देखना, लेकिन हर फकीर नहीं, फरमा बरदार फकीर, वरना फकीर भी ना फरमान है, मालदार भी ना फरमान है। रेडी वाला भी नमाज नहीं पढ़ रहा, मिल वाला भी नमाज नहीं पढ़ रहा, रेडी वाला भी झूठ बोल रहा है, मिल वाला भी झूठ बोल रहा है, फरमा बरदार। अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता मैं भी आपके साथ हूँ। आपने कहा तो जब मैं जाऊंगा तो मेरे बाद सबसे पहले तू ही दाखिल होगा, और जब तू जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो 8 दरवाजे पुकार उठेंगे, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हर दरवाजे की तमन्ना होगी अबू बकर मेरे अंदर से गुजरे। फिर आपने कहा उमर, एक महल देखा सोने चांदी याकूत ज़मरुद का। मैंने पूछा किसका? कहा गया कुरैशी का। मेरी जी मैं भी तो कुरैशी हूँ। जब मैं जाने लगा तो मुझे कहा गया आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने कहा उस्मान, जन्नत में हर नबी का रफीक, मेरा रफीक उस्मान। फिर आपने हजरत अली का हाथ पकड़ के अली तुझे भी मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है, खुश हो? हजरत अली रोने लगे, कहने लगे मेरा घर पूरा हो गया, मैं खुश हूँ। फिर आपने कहा तलहा जुबैर, हर नबी का एक हवारी, मेरे 2 हवारी, तलहा और जुबैर। फिर आपने कहा अब्दुर्रहमान तू बड़ी देर से आया, मुझे डर लगा कहीं तू हलाक हो गया। वो रोए क्यों या रसूल अल्लाह का? कहा तेरे माल की कसरत ने तुझे हिसाब में फंसा दिया। ये 2 चश्मों के पानी पिए, चेहरे तरोताजा, पेट पाखाने से पाक, मसाना पेशाब से पाक, सीना खोड़ से पाक। अब ये अंदर गए तो आगे सवारियां तैयार हैं, उन पे ये बैठे हैं, ये उड़ते हुए अपने घरों में उतरते हैं। यहाँ की शराब को छोड़ा था, आज अल्लाह शराब के जाम भर के बैठा हुआ है। आओ, सागर भी है और मीना भी है, जाम भी है, सुराही भी है, और तश्तरियां भी हैं और फल भी है, ट्रे भी है और गोश्त भी है, साया भी है और फल भी है, दरख्त भी है और फूल भी है, नहरें भी हैं और चश्मे भी हैं, समंदर भी हैं और दरिया भी हैं, हुस्न भी है, जमाल भी है, जवानी भी है, कमाल भी है, मुल्क भी है ज़वाल से पाक, मोहब्बत है नफरत से पाक। रहो रहो रहो, वो देने वाला देता जाएगा, लेने वाले लेते जाएंगे। यहाँ मौसीकी से रोका, वहाँ खुद मौसीकी की महफिलें सजाएगा, जन्नत की होरों से फरमाएगा मेरे बंदों को सुनाओ, और ऐलान करेगा वो कहाँ हैं जो फैसलाबाद में गाने नहीं सुनते थे, जो सुनने वाले महरूम हो जाएंगे। आज सुनने वालों की कोई हसरत देखे, आज सुनने वालों का कोई गम देखे, वो मर जाएंगे पर मौत न आएगी। अल्लाह का ऐलान, हाँ फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, पिशावर, जो गाने नहीं सुनते से आओ अब मैं तुम्हें जन्नत का नगमा सुनाता हूँ। इन्हें बुलाया जाएगा, इनके कान खोल दिए जाएंगे, और जन्नत की हूर का सुर होगा और जन्नत का साज होगा और हवा मौसीकार होगी। ये सुर, ये साज, आवाज, ये धुन मिलकर एक ऐसा नगमा बनेगा कि 70 बरस सारे यूं बैठ के सुनेंगे, सर धुनेंगे और उनका शौक पूरा ना होगा। फिर अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाएगा तू सुना, उनका नगमा, हूरों का नगमा भुला देगा। फिर अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएगा मेरे महबूब तू सुना, अब आपका नगमा, नगमा दाऊदी भुलाएगा। फिर अल्लाह कहेगा आप सबसे आला सुनो, सबसे बेहतर सुनो। वो कहेंगे वो क्या? का तुम्हारा रब तुम्हें खुद सुनाएगा। फिर अल्लाह पर्दे हटाएगा, फिर अल्लाह अर्श हटाएगा, फिर अल्लाह सामने आएगा, फिर अल्लाह अब साज रुक जाएंगे, अब हवा रुक जाएगी, अल्लाह के कलाम को साज की जरूरत नहीं है, अब अल्लाह कुरान सुनाएगा। और ये कुरान, ये कलाम कान नहीं सुनेंगे,
جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا، اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہو نا، صرف 2 کان سنتے آدمی جھوم جاتا ہے، آواز اللہ کی ہو، سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو، تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو، قرآن کے سننے والے بنو، میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا۔ زنا سے پاک دامن کو اللہ بولے میں تیرا جنت کی عورت سے میں نکاح کرتا ہوں، وَزَمَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، میں تیرا نکاح کرتا ہوں۔ ایک جنت کی حور کہیں گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں، کہا آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی، فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی، وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا، اس پہ میرا آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، انسانوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ کا ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خامن کی طرف آئے، 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے، موت مر گئی ہے ورنہ دیکھ کے لوگ مر جاتے، مسکرائے تو ساری جنت روشن ہو جائے، چل کر آئے تو ناز و انداز کی ایسی بجلیاں گرائے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے، وہ کہاں جو فیصلہ آباد میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی طرف کھینچتے تھے، آ جاؤ، جو یہ کام کر کے مرے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں نے ڈیوزبری لندن میں انگلینڈ میں یہ بیان کیا، ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھ سے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ اینا ایک ہے یا کئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہے کہ پھر سانوں تو نہیں لبدی، وہ تو کوئی بڑا ہی لے جاوے گا، جو کوئی زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں۔ میں کہا فکر نہ کر، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک عنبر زعفران کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی، اٹھنے لگی، بیٹھنے لگی، دودھ پیا، دانت نکلے، پھر لڑک پن آیا، پھر جوانی آئی، ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سبھی سنبھائی پلی پلائی حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن لہ، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، آؤ ہماری جوانی دیکھو، بڑھاپا نہیں، نحن الخالد نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا نموت نحن المقیمات فلا نرحل نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے۔ اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خامد کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہو گئی۔ اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامدوں کا استقبال کریں، تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب۔ آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم، اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی۔ دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی۔ علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟ علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ بیٹھی پریشان، کیا ہوا بیٹھی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو جاتی۔ آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں، باہر نکلے، کہا بھائی علی کو تلاش کرو۔ آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے چلو اٹھو، ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے، قم یا ابا تراب، اٹھو۔ یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا، فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے، یا ابا تراب۔ ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے، حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ سے ملا دیے، کہا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی۔ پھر آپ خوش باہر نکلے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ اور ہمارے نبی کی بیویاں نے بھی جھگڑا کر دیا ہمارے نبی کے ساتھ۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ کہا جب تم مجھ پہ ناراض آتے ہو تو تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، کہتے ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تم میرا نام نہیں لیتی ہو، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے رب محمد کی قسم۔ کہنے کہ آپ نے صحیح پہچانا، نبیوں کی بیوی ہیں۔ ہمارے نبی اٹھے استنجے کے لیے،
حضرت میمونہ کے گھر میں دو سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھلی، ان کو نفس نے چکر دے دیا، اوہو میری باری میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہمارے نبی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا میں نہیں کھولتی۔ کیوں؟ کہ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا تھا زور سے۔ کہ نہیں مجھے سارا پتا ہے، آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے کسی اور کے پاس۔ ان کا اللہ کی بندی میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، نبی معصوم پاک، وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے اور جا کر چارپائی پہ لیٹ گئے، کچھ بھی نہیں کہا۔ جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو جتی اسلح لینی ہے تو 100 سرے مارنی ہے۔ تو پاک گھرانوں میں بھی کھٹ 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 ہے۔ تو آج وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ آج کے بعد ہماری جنگ ختم، لڑائی ختم، جھگڑے ختم۔ ہم 89 کے حج میں تھے، تو اس سے مینا میں پیدل، مزدلفہ سے پیدل چل کے مینا کے باؤنڈری پر آ کے بیٹھ گئے۔ پھر فجر کی نماز پڑھیں گے، تھوڑا وقوف کر کے جا کے شیطان کو جلدی کنکر مار لیں گے۔ تو مختلف مذاہب مسالک ہیں، امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا ٹھہر کے چلے جاؤ، بے شک رات کو کنکریاں مار لو، ایسے اور مذاہب میں بھی۔ تو لوگ جا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے۔ تو ہمارے کوئی علاقے چونکہ زبان ہماری تھی، وہ بڈھا بڈھی آ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا، بڈھا آٹھنے لگا